السلام علیکم، سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں اور بہت درود و السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ بہت ساری خبریں جمع ہو گئی ہیں۔ ایک تو بڑی خبر جو ہے، یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے کہ جی وفاق کے حوالے کرو۔ اچھا، یہ وفاق کے حوالے کراچی کو کر دو، اور اس کے حالات ایسے ہیں، یہاں پر گل پلازا جیسے سانحات بھی ہو رہے ہیں، گٹر میں گر کر بچے مر رہے ہیں، سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں، حالات بہت خراب۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جی کراچی کو حوالے، اس پہ بحث ہو سکتی ہے، لیکن کراچی حوالے ہوگا یا نہیں ہوگا۔ لیکن ویسے تو بات یہ ہے کہ صرف کراچی ہی پھر کیوں حوالے کریں بھائی؟ حیدرآباد کی صورتحال بھی وہی ہے، بدینگی بھی وہی ہے، باقی سندھ کے دیگر شہروں کی بھی وہی ہے۔ لیکن اصل بات کیا؟ اصل بات یہ ہے کہ 28ویں جو ترمیم آ رہی ہے، اس میں بتاتا ہوں کہ ایم کیو ایم کس رہنما نے کنفرم کیا۔ تو اس میں ایم کیو ایم چاہتی ہے 148 کو شامل کرانا۔ 26ویں میں یہ چاہتے تھے ایم کیو ایم والے، 27ویں میں بھی چاہتے تھے، نہیں ہو سکے، ظاہر ایم کیو ایم کی اتنی حیثیت نہیں ہے، تو اب 28ویں کا لالی پاپ جو دیا ہوا ہے، لیکن لالی پاپ اب آہستہ آہستہ کچھ حقیقت میں چینج ہوتا نظر آ رہا ہے۔ وہاں یہ کہا گیا ہے کہ جی مجھے لگتا ہے 148 کو شامل کرائیں، این ایف سی کے حوالے سے بھی بات ہوگی، نئے صوبوں کی بات بھی ہوگی، پیپلز پارٹی بھاگ جائے گی وہاں سے، تو کیا کیا جائے؟ تو پیپلز پارٹی پر دباؤ مزید بڑھانے کے لیے یہ بات ہو رہی ہے، وفاق کے حوالے کر دیا جائے کراچی کو۔ اب اس پہ چونکہ ظاہر ریئیکٹ کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، تو کہا جائے گا دیکھیے جی، یا تو آپ پھر یہ کر لیں، حوالے کر دیں وفاق کے، وفاق چلا لے گا اور آپ سے بہتر چلا لے گا، آپ سے تو چل نہیں رہا، یا پھر وہ ایم کیو والے کہہ رہے ہیں 140 شامل کر لو تو بلدیاتی نظام مضبوط ہو جائے گا۔ اور یہ خواجہ آصف کی تقریر بھی یاد رکھیے گا، وہ اسی بات کو وفاق کے حوالے کرنے کے نہیں، وہ کہہ رہے ہیں بلدیاتی اداروں کو مضبوط کیا جائے، بلدیاتی نظام کو مضبوط کیا جائے، تو پھر وہ یہ دکھا کر اور وہ کام ہو جائے گا پھر ایم کیو ایم کا 140A۔ اب ظاہر ایم کیو ایم کا کام اس لیے کہہ رہا ہوں، ویسے تو پورے پاکستان کے لیے ہوگا، سب کا فائدہ، لیکن ہوگا کچھ اسی طرح۔ اچھا، پھر ساتھ ساتھ فاروق ستار صاحب کا بیان بھی میں شامل کروں، جس میں خاتون کو انہوں نے انٹرویو دیا، جس میں لب لباب ان کے انٹرویو کا یہ ہے کہ جی بلاول بھٹو زرداری صاحب اب تیار ہو جائیں قربانی والی عید سے پہلے قربانی دینے کو، یعنی اس میٹھی عید کے بعد۔ ان کی باتوں سے یہ عکس کیا گیا نتیجہ کہ جناب 28 امینڈمنٹ، 28ویں ترمیم آ رہی ہے، اور ان سے کہا جائے گا جناب بہت ہو گیا، 18 سال حکومت کر لی، 18ویں ترمیم بھی دیکھ لیتے ہیں، 140A بھی ہے، وفاق کے حوالے کرنے والی بات بھی ہے، این ایف سی بھی ہے۔ تو فاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ترمیم آ رہی ہے عید کے بعد، اور اس میں قربانی سے پہلے قربانی ہوگی، ظاہر قربانی مانگی جائے گی بلاول سے، اور ظاہر سے پتہ چل گیا آپ کو کیا ہونے جا رہا ہے۔ ایم کیو پاکستان شجیل نامے نے جیسے کہا کہ جناب اگر اتنا ہی سیریس ہے وفاق کے حوالے آپ کرانا چاہتے ہیں کراچی کو، اور یہ مطالبہ آپ کا اتنا سیریس ہے، تو ایک کام کیجئے، وفاقی حکومت میں 2 وفاقی وزیر ہیں آپ کے، تو سب سے پہلے ان کو کہیں استعفیٰ دیں اور حکومت کو 48 گھنٹے کا دے دیں الٹیمیٹم، جس طرح الطاف حسین دیا کرتے تھے، پھر ہم مانیں گے کہ آپ سنجیدہ ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں یہ کرنے کے لیے بھی کوئی جراثیم ہوتے ہیں آدمی کے اندر، وہ آپ کے اندر اب ہے نہیں، لیکن آپ کے اندر پہلے تھے، پہلے آپ یہ کام کر گزرا کرتے تھے، حکومت کو لات مارا کرتے تھے، باہر چلے جاتے تھے، جب دل چاہتا تھا آتے تھے، جب دل چاہتا تھا جاتے تھے، ظاہر ہے اس وقت قیادت کوئی اور تھی۔ اب یہ موجودہ جو قیادت ہے اس کے بارے میں آپ سے کہہ چکا ہوں، بلکہ میں نے یہ سوال پوچھا تھا حیدر عباس رضوی صاحب سے کہ جناب یہ بتائیے کہ اب لوگ یہ کہتے ہیں کراچی کے کہ بھائی الطاف حسین صاحب تو اس وقت ایم کیو پاکستان کے ظاہر سربراہ نہیں ہیں، اس وقت تو خالد مغل صدیقی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ایک ویژنری ایم کیو پاکستان کے لیے ایک ویژنری دلیر نڈر لیڈر چاہیے۔ تو کراچی والے اکثر لوگوں کو میں نے کہتے سنا، وہ کہتے ہیں کہ یار اس طرح کی خوبیاں اگر آپ دیکھ رہے ہیں اور انہی میں سے کوئی تلاش کرنا ہے تو سب سے بہتر مصطفیٰ کمال ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی، انہوں نے جواب کیا دیا حیدر عباس رضوی صاحب نے، وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو کیا یار کہنے دو، لوگ تو کہتے رہتے ہیں، مطلب لوگوں کی بات پھر کہتے رہتے ہیں، لوگوں کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ارے بھائی یہ لوگ ہی تو ہیں جو اپنی پسند ناپسند کا فیصلہ ووٹ کے ذریعے کرتے ہیں۔ انٹرا پارٹی الیکشن میں آپ کی کارکنان ہی تو ہیں جو ووٹ دیں گے، اور ظاہر ہے اگر کارکنان نے یہ جو میں نے کہا ہے اگر اس طرح ہو گیا تو پھر حیدر عباس رضوی صاحب اور دیگر لوگوں کا کیا ہوگا، باہر ایم کیو پاکستان جانے اور ان کے لوگ جانے۔ لیکن میں نے بات آپ سے اس لیے کی۔ اچھا، جب سے یہ ایم کیو پاکستان کی جانب سے بینر آویزاں جب سے کہا جاتا ہے کیے گئے، کراچی کے مختلف جگہوں پر آویزاں کیے گئے کہ جناب کراچی کو وفاق کے حوالے کرو، تو ان کے کارکنان پکڑ لیے پولیس نے، اور جسے میں نے بتایا تھا نجم
نجم عالم اور دیگر لوگوں نے کہا کہ اس لیے ہم پکڑ رہے ہیں، اس لیے حکومت نے پکڑ لی ہے، اس لیے پولیس نے پکڑ لی ہے کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ جناب اس سے لسانیت پھیلتی ہے، تعصب پھیلے گا، لڑائی جھگڑا ہو جائے گا، لوگ آمنے سامنے آ جائیں گے، خون کی ندیاں بہہ جائیں، اس لیے پکڑا ہے امن و امان برقرار رکھنے کے لیے۔ اور ان کے ایم پی اے بیچارے جا کے وہ تھانوں کے باہر جا کے احتجاج کرتے رہے، بات کرتے رہے، چھوڑ دیں خدا کے لیے چھوڑ دیں۔ تو اب بینر ہم نے پھر سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ وفاق کے حوالے کرو، تو بینر تھے ہی جو اتارے گئے، پھر بینر آویزن کر دیے گئے کراچی کو وفاق کے حوالے نہیں، کراچی کو الطاف کے حوالے کریں، یہ بینر آویزن کر دیے گئے۔ پھر آفاق احمد صاحب کے کچھ لوگوں نے کہا ہوگا کہ جناب یہ کیا بات ہوئی، وفاق کے حوالے کرو یا الطاف کے حوالے کرو، نہیں، انہوں نے پھر 4 5 6 جگہوں پر بینر آویزن کر دیے مہاجر کو موومنٹ کے لوگوں نے کہ کراچی کو آفاق کے حوالے کرو۔ تو آپ بتائیں کس کے حوالے کریں کراچی کو، وفاق کے حوالے کریں، الطاف کے حوالے کریں، آفاق کے حوالے کریں؟ آپ ظاہر حیدرآباد صاحب تو کہتے ہیں لوگوں کا کیا کہنا دو، لیکن آپ کی باتوں کی بڑی اہمیت ہے جناب۔ میسج کر کے اگر آپ بتائیں گے اپنے کمنٹس میں تو پتہ چلے گا ہم کہ آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کی سوچ کیا ہے۔ جنہوں نے بینر آویزن کرے ان کی سوچ تو پتہ چل گئی، لیکن آپ لوگ دیکھتے ہیں آپ کی کیا سوچ ہے۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ گورنر کامران خان ٹسوری، ان کے حوالے سے بڑی خبریں آ رہی ہیں کہ جی وہ جانے والے ہیں یہ وہ، لیکن ان کی بات جائیں گے یا نہیں جائیں گے، سب نے ایک دن جانا ہوتا ہے خیر ویسے تو، اور اس طرح کے آج کل حساب کتاب بنا ہوا ہے کہ جانا ہے، لیکن بہرحال اس وقت جو میں بات کر رہا ہوں انہوں نے تنقید کی سندھ حکومت پر، وہ تو میں کر ہی رہا ہوں، لیکن اس وقت مجھے خبر یہ آئی کہ ان کی والدہ کی جو ہے طبیعت ناساز ہے، مائیں سب کی سانجی ہوتی تھیں، اللہ تعالیٰ گورنر سندھ کی والدہ کو بس مکمل صحت یابی عطا فرمائے، آمین۔ اچھا انہوں نے تنقید کی، وہ بتا دوں میں آپ کو، انہوں نے کہا کہ جس سانحہ گل پلازا کو 2 ہفتے ہو گئے اب تک کچھ نہیں ہوا، پنجاب میں ایک ماں بیٹی کی ہلاکت پر دوسرے دن انصاف ہوتا ہوا نظر آیا، یہ بات تو حقیقت ہے۔ تو شکر ہے عوام کے دباؤ پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا سندھ حکومت نے اعلان تو کیا، اور لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ گورنر صاحب نے جو کہا ہے نا میرے پاس بریف کیس بھرے رکھے ہیں ثبوتوں کے، میں کچا چٹھا کھول دوں گا، میں حقیقت بیان کر دوں گا، وہ گورنر صاحب کر دیں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ آپ کے پاس اگر واقعی شواہد موجود ہیں، ثبوت موجود ہیں، تو عوام کے سامنے لے آئیں، جس کے خلاف بھی ہیں، وہ سندھ حکومت کے خلاف ہے، کسی وزیر کے خلاف ہے، یا کرپشن جو بھی کرتا ہے کسی ادارے میں کر رہا ہے، ایس پی سی اے میں کہیں بھی، تو ان کو سامنے لائیں عوام کے اور حکومت کے، ان کے خلاف کارروائی کرائیں۔ آپ تو وفاق کے نمائندے ہیں حضور، آپ کے کہنے سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ نبیل گول صاحب کی وہ خبر، چھوٹی چھوٹی خبریں میں ساتھ ساتھ دیتے چلے جا رہا ہوں آپ کو۔ نبیل گول صاحب سے پوچھا اسلام آباد میں ایک صحافی نے کہ جناب ایم کیو ایم جو مطالبات کر رہی ہے کیا کہیں گے، تو فرماتے ہیں کہ ایم کیو ایم کو نہ ووٹ ملا، نہ ان کے سیٹیں اپنی ہیں، اور نہ زبان ان کی اپنی ہے، یعنی کہ نہ سیٹیں اپنی ہیں کسی نے دلا دی ہیں، نہ زبان اپنی ہے، جو کوئی اور کہتا ہے وہ بولتے ہیں۔ اور 18ویں ترمیم کے خاتمے کی جہاں تک بات کرتے ہیں ان کے والد، ہماری لاشوں سے گزرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے بھائی، میئر کراچی ویسے تو کچھ نہیں کر رہے، اب وہ سوشل میڈیا کے ذریعے اب کچھ سوشل میڈیا ہاؤسز بنائیں گے یا کیا کریں گے، لوگ رکھ لیں گے اس طرح کے صحافی رکھ لیں گے اور پھر وہاں سے جوابات دیا کریں گے، اس قسم کی باتیں چل رہی ہیں۔ بہرحال وہ یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے بھی ایم کیو ایم میں تنقید کی، اور اچھا یہ ایم کیو ایم کو تانے بانی متحدہ کے دے کر خاموش کرانے کی کوشش ہوتی ہے، پھر ایم کیو ایم والے سامنے سے رپلائی نہیں کرتے، خاموش ہو جاتے ہیں، حیرت انگیز ہے۔ یعنی جس پارٹی میں آپ آئے، جس کی وجہ سے نام کمایا، پیسہ کمایا، عزت کمائی، شہرت کمائی، اسمبلیوں میں گئی، جو ساری عمر گزر جاتی ان کی، میرا خیال ہے کونسلر کوئی نہیں بن سکتا تھا، ایم این اے تو بہت بڑی بات ہے، وہ اسے بگلے جھانکنے شروع کر دیتے ہیں، حیرت ہوتی ہے۔ کچھ بھی کر لیں ایم کیو ایم خوش نہیں ہوگی، جو اپنوں کے نہیں ہوئے وہ اس شہر کے کیا ہوں گے، یعنی جو اپنوں کے نہ ہوئے، جو اپنے لوگوں کے نہ ہوئے، جو بانی کے نہ ہوئے، وہ شہر کے لوگ کہ اس شہر کے کیسے ہوں گے۔ پھر تو ہر آدمی آج کل بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہا ہے نا، ایم کیو ایم آج کل جب سے انہوں نے اپنے بانی کو مائنس کیا بقول ان کے پاکستان کی خاطر، تو اس طرح کی باتیں ان کے بارے میں ہوتی ہیں اور وہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل شہر میں۔ اچھا اب میں آپ کو ایک خبر دوں جو بہت اہم ہے، اس سے پہلے کہ اس پر پروپیگنڈا شروع ہو جائے، جو کہ ہندوستان تو کرتا ہے، بھارت تو روزانہ کا کام ہے ان کا، تو کچھ ہو نہ ہو پروپیگنڈا۔ خبر یہ ہے جناب کہ گزشتہ 2 دن میں فتنہ ہندوستان کے 133 دہشت گردوں کو ہمارے جوانوں نے جہنم واصل کر دیا ہے مقابلے کے بعد۔ یہ جو بلوچستان کی اور ادھر کی بات کر رہا ہوں،
کہ ان کے جو پراکسیز ہیں را کی، انہوں نے سمجھا شاید ہم سو رہے ہیں ہمارے جوان، ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ ایمان کے ساتھ پہرا دے رہے سرحدوں پر، آ کے تو دکھاؤ تم۔ پھر جو حال کیا انہوں نے 2 دن میں، 133 کی اب تک کے اطلاعات ہیں، شاید تعداد زیادہ ہی ہوگی، جہنم حاصل کر دیا۔ 18 شہری شہید ہوئے ہیں، 15 ہمارے جوان بھی شہید ہوئے، لیکن فتنۃ الہندوستان کے 133 دہشت گردوں کو جہنم حاصل ہمارے جوانوں نے کر دیا، اور مزید بھی ظاہر اگر ہوں گے تو انہیں بھی نہیں بخشا جائے گا، نہ چھوڑا جائے گا۔ ہمارے ملک کے مسائل، اس طرح کی باتیں، سیاست وہ چلتی رہے گی، لیکن کوئی اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا، بالخصوص ہندوستان، بھارت، را، تو ان کے ساتھ وہی ہوگا جو سانپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے، سر کچل دیا جاتا ہے، وہی ہو رہا ہے اور وہی مزید ہوگا۔ ابھی تو دیکھیے آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں دی اجازت، مولانا۔